اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ اصول کافی میں ایک روایت ہے جس میں امام فرماتے ہیں ابو خالد کابلی سے، بہت عظیم صحابی تھے، جلیل القدر صحابی تھے۔ امام فرماتے ہیں یا ابا خالد لنور الامامۃ فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئۃ بالنہار، کہ اے ابو خالد، جو امامت کا نور ہے وہ مومنین کے دلوں میں اس سے زیادہ منور ہے، اس سے زیادہ وہ نور روشن ہے جس طرح سورج صبح کے وقت، دن کے وقت اس پورے عالم میں اپنی تمام آب و تاب اور تمام کرنوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے۔ سورج کا نور کم ہے لیکن امامت کا نور مومنین کے قلوب میں زیادہ ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی کیوں مومنین کے قلوب میں امامت کا نور ہے اور دیگر قلوب میں نہیں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ خود اس حدیث میں امام اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ ایسے اتفاقی طور پر نہیں ہے، بلا وجہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار نے بعض قلوب میں نور امامت، امام کا نور رکھ دیا، محبت رکھ دی، بعض قلوب میں نہیں رکھی۔ امام خود اس کی وجہ بیان فرماتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں لا یحبنا عبد حتی یطہر اللہ قلبہ، کوئی بندہ ہم سے محبت نہیں کرتا، کسی بندے کے دل میں ہم سے مودت نہیں ہے مگر یہ کہ خدا نے اس کے قلب کو تطہیر کر لیا، پاک و پاکیزہ کر لیا۔ تو پھر یہ سوال اپنی جگہ پر ہے کہ خدا نے اس کے قلب کو کیوں پاکیزہ کیا؟ کیوں بعض لوگوں کے قلب کو تطہیر اور طہارت بخشی، بعض لوگوں کے قلوب کو نہیں بخشی؟ پھر خود امام اسی روایت میں جواب دیتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ لا یطہر اللہ قلب عبد حتی یسلم لنا، کہ خدا کسی بھی قلب کو تطہیر نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ ہم سے تسلیم ہو جائے، ہماری بات پر ایمان لے آئے، جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ مان لے، جس سے ہم روکتے ہیں رک جائے۔ جب انسان مرحلہ تسلیم تک پہنچتا ہے، یہ انسان کے اختیار میں ہے، اپنے اختیار سے پہنچتا ہے۔ جب کوئی بندہ تسلیم کے مرحلے پر پہنچتا ہے تو خدا تطہیر تک اسے پہنچا دیتا ہے۔ جب تطہیر تک پہنچا دیتا ہے تو پھر مودت اس کے قلب میں پیدا ہو جاتی ہے۔ جب مودت اس کے قلب میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر امام فرماتے ہیں یا ابا خالد لنور الامامۃ فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئۃ بالنہار، تو سورج کیا چمکتا ہے اس دنیا پر جس طرح نور امامت مومنین کے قلوب میں چمکتا ہے، منور ہو جاتے ہیں قلوب۔ اس منور ہونے کی اصل وجہ طہارت ہے، طہارت کی اصل وجہ تسلیم ہے۔ تو سب سے پہلے انسان اپنے اختیار سے امام کے آگے تسلیم ہو جائے۔ اسی لیے زیارت میں پڑھتے ہیں مولا میں قلبی لکم مسلم، میرا قلب آپ کے آگے تسلیم ہو چکا ہے، وَنُصْرَتِ لَكُمْ مُعَدَّةٌ، میری تمام نصرت آپ کے آگے آمادہ ہے۔ ایسا نہیں بعد میں آمادہ کروں گا، ظہور کے بعد آمادہ کروں گا، نہیں، میں نے ابھی سے اپنے آپ کو آمادہ کر کے رکھا ہے۔ آج ظہور ہو، کل ظہور ہو امام کا، یہ مشیت خدا ہے، لیکن میں اپنے آپ کو بالکل آمادہ کر کے رکھ رہا ہوں۔ میں ان اصحاب جیسا نہیں بنوں گا کہ جب آپ نے کہا جنگ کرو تو وہ کہتے تھے مولا جنگ کیوں فرما رہے ہیں، جب آپ نے کہا صلح کرو تو کہتے تھے مولا صلح کیوں فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھیں صلح حدیبیہ میں بہت سارے اصحاب رسول اللہ شک میں گرفتار ہو گئے، کہتے ہیں یہ تو صلح کی جگہ نہیں تھی، یہ تو جنگ کی جگہ تھی۔ میں ان جیسا نہیں بنوں گا، مولا آپ نے فرما دیا یہ ایک سیب ہے جو ایک درخت سے نکالا گیا ہے، ایک پانی سے سینچا گیا ہے، اس سیب کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے، آپ کہہ دیں ایک حلال ایک حرام ہے، میں مان لوں گا۔ میں کوئی آپ کو دلیل نہیں پیش کروں گا کہ کیوں ایسا ہے۔ مولا آپ کہہ دیں گے حجاب کرنا ہے، میں آپ کی بات مانوں۔ مولا آپ کہہ دیں گے سود حرام ہے، میں آپ کی بات مانوں۔ یعنی میں پورا وجود آپ کے سامنے تسلیم ہے۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ لو ان قوما عبدوا اللہ واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وصاموا شہر رمضان وحجوا بیت اللہ، کہ ایک ایسی قوم جو تمام نمازیں پڑھ رہی ہے، روزے رکھ رہی ہے، حج کر رہی ہے، زکوٰۃ دے رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، لیکن اپنے دل میں یہ سوچ رہی ہے کہ جو خدا اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے، جو امام کا فیصلہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، امام کو یہ نہیں کرنا چاہیے، امام کو کچھ اور کرنا چاہیے، امام نے جو یہ بات کہی نہیں، یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ شاید بہتر تھا کہ امام یہ کہہ دیتے، بہتر تھا کہ یہاں پر جنگ نہ ہوتی، صلح ہوتی، بہتر تھا یہاں پر صلح نہ ہوتی، جنگ ہوتی، بہتر تھا یہاں پر امام دعاؤں کے ذریعے سے سہارا نہ لیتے بلکہ یزید کی مخالفت کرتے۔
یہ جس نے بھی یہ سوچا لَكَانُوا لِذَلِكَ مُشْرِكِينَ، وہ یہ سوچ کے مشرک ہو گیا، اسے سمجھ میں نہیں ہے یہ بات کہ امام جو کچھ کہہ رہے خدا کی طرف سے۔ تو انسان زیارت کرنے جائیں تو تسلیم ہو کر جائیں، جب تسلیم ہو کر وہ واپس پلٹے گا تو پھر امام کی اطاعت کرے گا، جو کچھ رسول نے دے دیا وہ لے لے گا، جس چیز سے رسول نے منع کیا اس سے رک جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔